نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب عنایت اللہ اور ساتھ میں عرفان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جس طرح سے ہم نے یہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے حوالے سے جھوٹ کا جو ہے وہ ایک میں کہوں گا کہ بازار گرم ہو چکا ہے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر سوچے سمجھے ایک شخص جو کہ مفتی مہک صاحب ہیں، ان کی ویڈیو کے ریاکشن کے اوپر انہی کی اتباع کرتے ہوئے سارے کے سارے جو ہیں یوٹیوبرز تو وہ یہ بات کریں اور اتنا بڑا بہتان باندھ دیں اور اسی کی اتباع کریں جنہوں نے بہتان باندھا، اور پھر باقی لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، یعنی کہ اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں۔ عرفان بھائی، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہم جو ہیں ہنسی ٹی وی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے سب سے بڑا جو جھوٹ باندھ دیا ہے سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے امام المہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور باقی باتیں جو ہیں ہم اس پہ بات کریں گے، جو انہوں نے باقی بھی حقائق جو بیان کیے ہیں اس میں ایکچوئل میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو عرفان بھائی۔ ہاں جی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ ثاقب بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، اور جو ہم پہلے 3-4 لوگ کا اس پر جواب دے چکے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بھیڑ چال چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ وہ اپنی عقل لگاتے ہیں، نہ وہ اپنی سوچ لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں بس ایک اوپینین بنایا کسی اور کی وجہ سے اور وہ شروع ہو گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا دوسرے نے ریسرچ کی تھی کہ نہیں کی تھی، بالکل صحیح ہے، نہ سوچا نہ سمجھا، اور کیا ہوئے شروع ہو گئے، اور جو بس آل فال بول دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ سامنے سننے والا ان پر اگر ٹرسٹ کرتا ہے تو ان کی بات کیا کرے گا، سن لے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں ایک حدیث میں، اور حدیث نمبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہے حدیث جو ہے ریاض الصالحین میں 1514 ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی حدیث پائی جاتی ہے۔ اب حدیث کا جو ہے میں آپ کو مفہوم بتاتا ہوں، کیا مفہوم ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص، بہت غور سے سنیں، ناظرین بھی سنیں، اور یہ جو میسج ٹی وی والے، ہنسی ٹی وی والے، یہ بھی غور سے سنیں۔ دیکھیں، مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کو بار بار حق کا یاد دلانا، حق کی طرف یاد دہانی کرانا، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو اسے کہنا بھائی یہ ظلم نہ کرو اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر ظلم نہ کرو، اپنی اصلاح کرو۔ تو میں آپ کے سامنے حدیث 1514 ریاض الصالحین سے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کبھی کبھی ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے نیچے درجوں میں اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں ڈسٹینس ہے، ایک لفظ کی وجہ سے، بغیر سوچے سمجھے۔ آگے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، ریاض الصالحین میں 1527، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خون، عزت اور زمین، جائیداد ایک مسلمان کی، یہ دوسرا مسلمان اس کے لیے کیا ہے، انوائلیبل ہے، وہ اس کو جو وائلیٹ کر نہیں سکتا، اس کے آپ کو مار ہی نہیں سکتا، اتنی جو ہے کیا ہے اس پر حرام ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ دوسرا اس کو کیا کرے، نہ کرے۔ اب یہ حدیث 1526 ریاض الصالحین کی، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نبی صاحب کا معراج کا واقعہ کیا بتایا کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے سینوں کو اور چہروں کو کیا کر رہے تھے، کھرچ رہے تھے کاپر کے نیل سے۔ تو نبی صاحب نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا کیا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کی طرف۔ اور انہوں نے کیا کہا، دوسری چیز کیا بتائی کہ یہ لوگوں کے عزت پر، لوگوں کے آنر پر کیا کرتے ہیں، چلتے کچلتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھلاتے ہیں جس سے لوگوں کے جو ہے عزت پر فرق پڑے۔ اور آخری جو میں آپ کے سامنے کروں گا وہ بہت ہی ضروری حدیث ہے، اس کو بھی غور سے سنیں۔ یہ 1536 ہے ریاض الصالحین میں، اور اس میں جو ہے نبی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص ادھر ادھر جاتا ہے نا اور آگ لگاتا ہے، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، آگ کیا یعنی ادھر سے ادھر بات لگا دی اور جو جھوٹی باتیں بنا دی کہ لوگوں کی کیا ہو، عزت کم ہو، عزت برباد ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ یہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو انسان کو جو پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ ایک تو ایک لفظ بولتا ہے اور کیا ہوتا ہے، جہنم کے اتنے نیچے چلا جاتا ہے، بالکل نیچے چلا جاتا ہے اپنے غلط الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ شخص جھوٹی باتیں لگاتا ہے، لوگ کی عزتیں گراتا ہے، تو کیا ہے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا، جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ جو ہے یہ جو ویڈیو بنانے قسم کی گواہی دینی ہے نا، تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جو ہے صحابہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات نہیں بتاؤں جو بہت بڑا گناہ ہے، اچھا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کہا
کہ جو جی اللہ کے رسول ہمیں بتائیے, تو نبی صاحب نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے کہ شرک نہیں کرو, جو محمد قاسم کا پہلا میسج ہے, شرک نہیں کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرو. عجیب بات ہے کہ والد صاحب کو ان کا انتقال ہو جائے, والدہ کے پاس 9 بچوں میں ایک محمد قاسم ہے جو ان کا خیال رکھتے ہیں. صحیح. اور آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں والدہ کا. اور تیسری بات جو سب سے ضروری بات ہے موقع مناسبت کے حساب سے, وہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے جو ہے ڈرایا کہ جھوٹی گواہی مت دینا. ایک نہیں کئی دفعہ کہا جھوٹی گواہی مت دینا, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس چیز سے, جھوٹی گواہی مت دینا. تو اتنا زیادہ کہا تو جو ہے جو سن رہے تھے صحابی, انہوں نے کہا کہ کاش نبی صاحب رک جاتے اس وقت. یعنی اتنا زیادہ ایمفیسس کیا کہ جھوٹی گواہی مت دینا. یہ ریاض الصالحین کی 1550 حدیث ہے, اور صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں اس کا اندراج ہے. اچھا جی, اور کہ کیا چیز قتل کرنے کے برابر ایک مومن کو, ایک حدیث ہمیں کیا پتا چلتا ہے, کیا نبی صاحب نے فرمایا, اور یہ بھی ریاض الصالحین کی 1551 حدیث ہے, اس میں نبی صاحب نے فرمایا, آخر میں آتے اس حدیث میں, یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی یہ بھی درج ہے, آخر میں کیا آتا ہے کہ ایک ایمان والے کو لان تان کرنا, کرس کرنا, ایسے ہی ہے جیسے تم نے اس کا قتل کر دیا. بے گناہ ہو ہے. فضول میں آپ بھائی ریسرچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تحقیق نہیں کی, بس آپ نے کیا کرے لان تان کے جا رہے, اور بہت سارے حضرات تو اصل میں کیا کرتے ہیں اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ایک وہ بات ہے, یہ کہہ دیا بھائی جو ہے وہ تو جھوٹے ہیں, ذہنی مریض ہیں, اور جو ہے معاذ اللہ الگ الگ چیزیں کہنا, پھر اس کے بعد جو اپنی طرف سے باتیں بنا کر, جھوٹی باتیں بنا کر, تاکہ ان کی عزت کیا ہو, گرے, ان کی عزت گرے. ٹھیک ہے, اصل میں جو ہے ایمان والا جو بھی اس کی عزت ہوتی. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو ہے کعبہ کی عزت حرمت سے بھی زیادہ کیا ہے, مسلمان کی عزت ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ جو بھائی انہیں تو مہدی, جس شخص کو مہدی علیہ السلام کا نہیں پتا, بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا, اور چند دیر بعد جو خود ہی کیا کر رہے ہیں, ان کا ڈاکیومنٹ پڑھ رہے ہیں, جس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح حیران کن بات ہے. پہلی والی ویڈیو میں بھی ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ جناب وہ ضیاء صاحب جو جس کی بات کر رہے تھے, وہ وہی حدیث میں خود کہہ رہے ہیں کہ جیسا ہوگا, اور پھر تعویل بھی نکال رہے ہیں, اور پھر اس پہ اپنی حتمی رائے کو انہوں نے فورس کر دیا, یہی ہوگا, یہی ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہی بات جس طرح یاسی ٹی وی صاحب نے کی ہے, انہوں نے کیا یہ کہ وہی ڈاکیومنٹ جو کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم نے اپنی ویب سائٹ پر پبلش کیا ہوا ہے, اور اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ڈیٹیلنگ بتائی ہوئی ہے, اس میں یہ پڑھ بھی رہے ہیں وہ خود کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہدی السلام کو میں نے خواب میں نہیں دیکھا, اور یہ کہہ رہے ہیں مہدی السلام کو ان کو پتہ ہی جانتے ہی نہیں. اور پھر یہ کیسے ایک ڈاکیومنٹ بھی پڑھ رہو جس میں مہدی کا ذکر بھی ہے, اور پھر اس میں جو تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے, اگر ہے بھائی تو پروف دے دیں, پروف کے بغیر بات نہیں کیا کریں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, آپ کو اتنی آپ نے ویڈیو ماشاءاللہ سے بنائی ہے 13 منٹ کی, اگر آدھے منٹ کے ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہوئے بتا دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, یا لکھ کے ہوئے دکھا دیتے, لکھی ہوئی جو چیز بتا رہے ہیں وہی آپ کی بات کے اگینسٹ جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر آگے چل کے جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ سید محمد قاسم بن کریم کے حوالے سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنا دعویٰ کر دے گا مہدی کا, اور اس نے دعویٰ کر کے لوگوں کو اپنے خواب بیان کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. آپ بھی دیکھیں کہ جو بھائی جب تک دعویٰ نہیں ہوا ہے تب تک آپ یہ کلیم کیوں لے کر آ رہے ہیں, عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, وہی بات جو ہے نا اپنی طرف سے, کیونکہ وہ معصوم ہے, وہ کسی سے جو ہے بات نہیں کرتے, اور جو وہ کسی کا جواب نہیں دیتے, وہ صبر کرتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب ایک چیز عرفان بھائی ہے ہی نہیں, جو آپ خود پڑھ رہے ہیں, خود بول رہے ہیں, آپ اسی کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ دونوں باتوں کی تضاد ہے نا. عجیب بات یہ کہ خود ہی اس کا پروف اگینسٹ بھی بڑا اس طرح, یعنی کہ آپ سوچیں اللہ کی شان کے اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹوں کو جو ہے سامنے آیا کر. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یا ناظرین دیکھیں, یہ بات بالکل کلیئر ہے, آپ کو یہ ویڈیو بھی چلے گی, اس کے اندر آپ باقاعدہ اس کو دیکھیں, آپ خود اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو بیان کرے جو ان کو دکھائے گئے. اب وہ جب 2015 سے اپنے خوابوں کو بیان کرنا انہوں نے اسٹارٹ کیا, تب سے لے کر اب تک لوگ ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خواب تو مہدی کے خواب ہیں, اور آپ وہی شخص ہیں جو مہدی ہیں. اور جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے کیٹیگوریکلی ویب سائٹ کے اوپر بھی, جو ابھی انہوں نے پڑھا ہے, بیان پڑھا ہے, وہ ان کی ویب سائٹ سے ہی پڑھا ہے, اس میں تمام ڈیٹیلنگ موجود ہے, جس میں وہ باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خواب مہدی کے نئے خواب نہیں ہیں. اب وہ شخص خود کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام تر توکل اللہ ہی پر ہے, اور اللہ رب العزت ہی میرے خوابوں کو جو ہے وہ سچ کرنے کے لیے کافی ہے. تو جب وہ شخص ایک کیٹیگوریکلی, اور پھر ہر انٹرویو کے اندر, نیوز چینل پہ ریسنٹ انٹرویو, اس کے علاوہ ہر محفل میں, ہر جگہ پر, کہیں نہ گائے بغائے ہر ہیلپر یا دوسرا بندہ ان سے یہی سوال کرتا ہے, اور وہ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں. اور جب آپ ڈینائی کر رہے ہیں تو بھائی آپ مجھے بتائیں, اللہ رب العزت بھی
میں عرفان بھائی اس کو اس طرح آپ جیسے پہلے بھی بات کی تھی، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت بھی میرے گناہ نہیں لکھ رہا، یعنی کہ جو میں نے گناہ کرنا ہے اللہ کو تو سب پتا ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بندہ گناہ کا تب بھی انتظار کرتا ہے فرشتہ کہ تھوڑی دیر بعد اور یہ لوگ جو ہے ابھی ایک چیز ہوئی بھی نہیں ہے اور اس پہ یہ قدر، اور وہ کہہ رہے ہیں کبھی میں کروں گا بھی نہیں بڑا دعویٰ، اس کے خلاف کہہ رہے ہیں میں کبھی بڑا دعویٰ تو کروں گا نہیں کبھی، تو امام مہدی تو بہت ہی دور کی بات ہے، اور اس پہ جو ہے ویڈیوز بنا کر جھوٹا قرار دے کر اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے کر معاذ اللہ اپنا ورڈکٹ دے دیا، جیسے ان کو جو ہے علم الغیب ہے، کسی شخص نے کہنا ہی کہنا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ چیز سمجھنے والی ہے نا، دیکھیں اب یہ باتیں جو حدیث ابھی کوٹ کی ہیں، آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی بڑی بڑی وعید ہیں، اتنی بڑی بڑی وعید ہیں۔ ایک حدیث مانے کبھی جنت میں نہیں جائے گا، تو انسان جو ہے احتیاط کا دامن پکڑے۔ سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 میں کیا ہے کہ خبر کو ویریفائی کر لو، خبر کو ویریفائی کر لو، لیکن جو پھر بھی ویریفائی نہیں کرتے لوگ۔ اور عرفان بھائی میں یہاں بات ابھی اسی توسل سے بولنا چاہوں گا، یہ جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں نا، جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، اگر جو کہ میں سمجھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں یہ سچ ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ رب العزت کے فضل سے، یہی اگر سید محمد قاسم بن عبد الکریم امام المہدی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ یہ مجھے بتائیں، یہ آپ کے کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ اس چیز کا ہی خیال کر لیں، جو اللہ کے فضل سے میں تو سمجھتا ہوں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل اللہ کے فضل سے ویسے ہی ہونی ہے، تو اس چیز پہ ہی احتیاط کر لیں۔ اور ہم عرفان بھائی نہ صرف غلط بیانی کر رہے ہیں، نہ صرف بہتان باندھ رہے ہیں، نعوذ باللہ ہم تو اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی میسج ٹی وی والے نے کیا زبان استعمال کی ہے یار، آپ سوچیں دیکھیں کہ بندے کو کوئی فین فالوئنگ بڑھانے کی، یعنی کہ کوئی سمجھ نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے جو ہے آپ میسج ٹی وی کا تو پہلے بھی جو انہوں نے بغیر اجازت کے مولانا طارق جمیل کی جو ویڈیوز آ رہی تھی تو وہ بھی الگ چیزیں، تو وہ تو ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں، اچھا وہ تو ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے بیچ اور مولانا طارق جمیل کے بیچ کی بات ہے تو وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ہے آگے ہم چلتے ہیں عرفان بھائی، آگے چل کے جس طرح کے اب نئے قسم کے ایلیگیشنز انہوں نے لگائے۔ ایک ایلیگیشن انہوں نے یہ لگایا کہ وہ حدیث سے جو ہے چیزیں نکال کر ویسے ہی خواب بیان کر رہے ہیں، اپنی پاپولیرٹی پہلے بڑھا رہے ہیں، پاپولیرٹی پہلے بڑھا رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، میرا آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائی، کہ ایک شخص کی عمر تقریباً 50 سال ہونے والی، 2-3 سال کم ہے 50 میں، تو جب تک یہ خواب جو ہے قرب قیامت والے پورے ہوں گے تب تک اس پاپولیرٹی کا کیا کریں؟ کیونکہ اس میں تو دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ بتائیں کہ جو وہ خواب بتا رہے ہیں تو جیسے یہ بڑی نشانیاں آنی ہوں گی، اگر کوئی فراڈ ہے تو وہ تو اسی وقت جو ہے ان پاپولر ہو جائے گا، تو کوئی عقل کو بات سمجھ میں تو نہیں آتی۔ پھر انسان پاپولیرٹی کب کرتا ہے؟ پاپولیرٹی انسان تب کرتا ہے جب وہ جوان ہو، ہاں جب پسند زیادہ تب ہوتی ہے۔ بالکل جوانی کی عمر میں تو انہوں نے یہ والی چیزیں کی نہیں کہ بھائی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی السلام کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو حکم ملے، نبی علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے اور آپ کو کہیں کہ اپنے خواب شیئر کرو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسرا عرفان بھائی، اس میں جو انہوں نے بات بولی، میں تو بڑا یہ حیران ہوا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کس طرح سے جو ہے نا ایک ایسے فریلی انداز میں بات کر دی۔ انہوں نے معاذ اللہ ان کو بول دیا کہ یہ شخص، یعنی کہ قاسم بھائی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کس طرح کا، یعنی کہ گستاخ، ان کو ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ قاسم بھائی یہ ہیں وہ نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ دار ہو رہے ہیں، یعنی کہ آپ سوچیں تو صحیح کس طرح کی بات ہے یار، وہ باتیں کر رہے ہیں اور عجیب سی باتیں اور اپنی طرف سے منطق لگا رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ابھی آپ نے جو بات کی پاپولیرٹی کے بعد وہ کیا کریں گے، وہ نعوذ باللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں ان سے، انہوں نے یہ بھی جھٹلا دیا کہ یہ تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی سے کلام کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں ان کے لیے کلیئر کرتا جاؤں، میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 100 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکے اپنے خوابوں میں۔ امام احمد بن حنبل کئی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکے اپنے کلمات میں۔ اسی طریقے سے شیخ تقی الدین نے یہ فرمایا رحمہ اللہ نے کہ مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتا ہے خواب میں، ٹھیک ہے نا؟ انسان اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا بیداری کی حالت میں ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی انہوں نے شروع میں سجیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی بھی قاسم بھائی نے ایسی بات نہیں کی۔ بعد میں انہوں نے ہاں یہ ضرور کیا کہ پردے کے پیچھے جو ہوتے ہیں تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دی، لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ خواب ہی میں انہوں نے کیا ہے اور خواب ہی میں وہ ہم کلام ہوئے اور ساتھ میں عرفان بھائی انہوں نے دعوت، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے دعوت دار ہیں کس کا، کہ کوئی بھی، انہوں نے اس کو تشبیہ دے دی کہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکا، یعنی کہ کرتا، تو یہ کیسے دعوت دار ہے؟ اب بھائی تو ہاں وہ آگے جو ہے بھائی حدیث سے جواب دیں گے نا۔ ہاں بات یہ ہے کہ جو ہے
नबी अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन थे, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। बिल्कुल। जब नबी का सिलसिला खत्म हो गया, अनबिया का सिलसिला खत्म हो गया, तो वही का सिलसिला भी खत्म हो गया। बिल्कुल। उसके बाद किसी पर वही नहीं आनी है। ठीक है, कोई भी फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर अब नहीं आएंगे, सिलसिला खत्म हो गया। ये हमारा अकीदा भी है और उम्मीद करता हूँ आपका अकीदा भी यही होगा। अब ईमान वालों से कैसे बात होगी, ये भी हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ख्वाबों के जरिए कुर्ब क़यामत शाज़ व नाज़िर ऐसा होगा कि ख्वाब सच्चे नहीं निकले। हाँ बिल्कुल ऐसी है। ज्यादातर तादाद, कसीर तादाद क्या होगी, सच्चे ख्वाबों की होगी, ईमान वालों की। हाँ। कब, कुर्ब क़यामत के वक्त। और अभी जो है सारी, और अभी जो उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुर्ब क़यामत ही है, आखिर ज़मा ही है। बेशक। ठीक है, तो जो पहली चीज जो हो गई ख्वाब, सच्चे ख्वाब जो मुबश्शिरात में से, खुशखबरी में से, तो क्या इमाम मेहदी के बारे में बताना क्या खुशखबरी नहीं है? इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? हाँ। फिर उसके बाद जो है मेरे भाई, ख्वाब जो हैं, जो कुछ भी नबूवत का 46वां हिस्सा बताया गया है, तो उसके आगे की हिस्सा भी तो पढ़े जो बुखारी में 7017 में आया है कि जो कुछ भी नबूवत से वो झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है, नबूवत का सिलसिला खत्म। हाँ। बस क्या उसका बचा है, मुबश्शिरात बचे, अच्छे ख्वाब, सच्चे ख्वाब, बिल्कुल रहमानी ख्वाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ख्वाब। और जो वो ख्वाब बयान कर रहे हैं उसमें सारी खुशखबरियां हैं, सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से बताई हुई डिटेल्स हैं कि हमने क्या करना है, हम क्या नहीं कर रहे हैं और हम क्यों इस पस्ती का शिकार हैं। सबसे बड़ा उनका पैगाम शिर्क का पैगाम है। अब मुझे बता दें, एक बात को चले साइड पे रखते हैं, ठीक है, उनके ख्वाबों का अगर आपने पढ़ा है, आपने उनकी डिटेल तो शुरू की पढ़ ली, आई एम श्योर कि आपने उनके ख्वाब भी पढ़े थे, पर बेशक आपने पढ़े क्योंकि आपने जो पहली वीडियो बनाई थी इससे पहले, वो बाकायदा तौर पर आपने वो तमाम निशानियां जिक्र की हैं जो कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम पे पूरी उतरती हैं। उनकी आप अपनी वीडियो को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, फिर आप उन पे बौतान बांध रहे हैं, फिर आप ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कलाम कर ही नहीं सकता, जो कि आपने पूरी मुत्तफिका जो पिछले तमाम उलमा के इस पर जो इत्तेफाक है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें भाई, थोड़ा सा गूगल कर लें, थोड़ा सा किसी जो है मदरसे के दारुल इफ्ता चले जाएं, उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो जो आपको ये आपका जवाब मिल जाएगा, और जो है इस्लाम क्यूए वगैरह पर भी आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग मजहब के हिसाब से उन्होंने जवाब दिए हुए हैं, और ये बात समझे एक तरीके से इत्तेफाक है जी हो सकता है इसमें। हाँ, ये रेयर चीज है जिस पर आपको चौंक जाना चाहिए था, भाई किसी के साथ हो रहा है तो अल्लाह का खास बंदा होगा, हर किसी के साथ ये मामला नहीं हो सकता। और फिर जो बात मैं जो कर रहा था कि अगर वही का सिलसिला खत्म हो चुका है तो भाई कैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे? मेहदी का मतलब ये हिदायत याफ्ता, और मेहदी उनको कौन कह रहे हैं? हम लोग सारे कह रहे हैं। वो खुद तो दावा करते ही नहीं कभी भी। तो आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, और आपका जो मौकफ था या जो आप अपना बयानिया बेचना चाह रहे थे, सॉरी टू से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आपने बेचना शुरू कर दिया, और इस पे आपने ये सोचा नहीं कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, खासतौर से मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं इतना बड़ा बौतान बांध रहा हूं, और ये शख्स महदी के मनसब पर फाइज होना है, ये पूरी दुनिया से लोग ये गवाहियां दे रहे हैं, मुबश्शिरात के थ्रू, ख्वाबों के थ्रू अल्लाह ताला उनको ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यही वो शख्स है जिनको आपने फॉलो करना है, यही वो शख्स है जो सच्चे हैं, यही वो शख्स हैं जो कि अपने ख्वाबों के बारे में बिल्कुल सच बात कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा, सिर्फ उनको ख्वाब नहीं है, अलग रंग और नस्ल के लोग, अलग जबान बोलने वाले लोग, अलग जगह रहने वाले लोग, सिर्फ ख्वाब आम से नहीं थे, उसमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हुई है, और हदीस में आता है कि जिसने भी मुझे देखा उसने वाकई मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता, मेरी फॉर्म नहीं बना सकता। तो बात ये है कि चलें, आप मोहम्मद कासिम की बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन सैकड़ों लोग जिनको ख्वाब आ चुके हैं, जिनको नबी साहब की ज़ियारत भी हो चुकी है, तो उनको आप कैसे जुटलाएंगे? आए दिन लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं जिनको हम कभी जानते नहीं है, पता नहीं कहां से वो जो है वॉइस भेज रहे हैं, अपनी वीडियोस बना के भेज रहे हैं। डिवाइन विटनेसेस पे जाकर आपको मैं चैनल बता देता हूं, आप वहां चले जाएं, आप हर बंदे से कांटेक्ट खुद कर लें। हम ये नहीं कह रहे आपको कि जी आप हमारी बात पे हमने चले, आप ये भी समझ लेंगे, आपसे कोई बईद नहीं है वैसे, सॉरी टू से, कि आप इस पे भी जो है ये कहते हैं कि ये हमने जो है जबरदस्ती बयाना दिए हैं या हमने झूठ बांध दिया, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सबसे खुद कांटेक्ट कर लें, और भाई उनके दोस्तों से कर लें। बात ये कि जो है आप उनका कैरेक्टर भी देख लेना, जिन लोगों को ख्वाब आए, एक हिस्ट्री होती है ना इंसान की, उसकी हिस्ट्री भी देख लें, उनके करीब के लोगों से पूछ भी लें कि किस किस्म के लोग हैं, इनकी जिंदगी कैसे, इनके मामलात कैसे हैं, तो थोड़ी सी तहकीक कर लें, और तहकीक कर फिर लोगों को बताएं, और जब तक तहकीक नहीं किए तो फिर अपना ओपिनियन ना दें। एक हमारे अंदर ये भी साकिब भाई बहुत बड़ा मसला हो गया उम्मत में, और बेनस्ल कौम जो है, खासतौर पर पाकिस्तानियों में भी बड़ा मसला है कि हमने हर चीज पर ओपिनियन जरूर फॉर्म करना है। एक शख्स के बारे में अच्छे होने के दलाइल अलग होते हैं और बुरे होने के दलाइल अलग होते हैं। जब तक आपके पास एक खतमी दलील ना पहुंचे या दलाइल का अंबार ना लगे, तब तक आप जो है दोनों साइडों पर नहीं होना चाहिए आपको। और इतनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इरफान भाई, इतनी तहकीकी मालूमाती वीडियोस आप अपने चैनल्स पर डाल रहे होते हैं, लोग उसको देख के महसूस हो रहे होते हैं, कोई वेरीफाई करने की
جو ہے نا وہ نہیں کرتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یار اس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوگا, اوتھینٹک کر رہا ہوگا. تو میرے بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بیانیے کو بیچنے کے صرف غرض سے جو ہے, معذرت چاہ رہا ہوں میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, آپ اپنے بیانیے کو بیچنے کے لیے جھوٹ بھی باندھ دیں گے, بہتان بھی باندھ دیں گے, اور ایک ایسے شخص پر جس کی پوری امت ویٹ کر رہی ہے اس پوری دنیا کے آپریشن میں, جس طرح ہم پستی کے شکار ہو چکے ہیں, ظلم عظیم ہو چکا ہے, وہ ٹائم وہی ہے, وہ نشانیاں وہی ہیں جو دنیا میں لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں. آپ خود بھی جو ہے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں یار, خدا کو مانے ہیں آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, سمجھیں. ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں, آپ ناظرین خود جا کر تحقیق کریں, ذرا سا آپ خود بھی دیکھ لیں کہ کوئی شخص کیا بات کر رہا ہے اور اس کا بیانیہ کس طرح کا ہے, تھوڑی سی تحقیق آپ بھی کر لیں. اچھا, ہنسی ٹی وی نے پھر اگلی ایک اور بات کی, وہ پھر انہوں نے غلط بات کی. انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبد الکریم, جی بالکل, وہ محمد ابن عبداللہ نہیں, عبداللہ اور عبد الکریم ایک جیسے جی نہیں ہے. یہ بھی بات. اب عجیب بات یہ ہے کہ جو ہے عبد کا لفظ جب عبداللہ اللہ کے ساتھ لگ رہا ہے تو اس کے یہ مطلب کیا نکال رہے ہیں, اللہ کا غلام, اللہ کا بندہ. انہوں نے بولا کہ اور جب عبد کا لفظ وہی لفظ آ رہا ہے, غور کرے, عجیب بات یہ وہی عبد کا لفظ ہے, اور جب الکریم کے ساتھ لگ رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کے حساب سے ان کا نام ہے, وہ بھی اللہ کا نام ہے, وہ بھی اللہ ہی ہے, اس کے ساتھ جب عبد لگ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں سرونٹ, نوکر, یعنی وہی عبد کا لفظ. آپ دیکھیں یہ تو یا تو بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے, اور اچھا گمان ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کا انہوں نے جو ہے دو الگ ترجمہ بتا دیا اور بتا کر بول رہے ہیں یہ جیسے نہیں ہے. اچھا اگر تھوڑا سا بھی یہ جو ہے کرتے تو زیادہ جو ہے بہتر آرگیومنٹ ان کی طرف سے ہوتا ہے, یار اللہ اور کریم میں فرق ہے, بہتر آرگیومنٹ. لیکن حالانکہ وہ بھی اللہ کا نام ہے, اور جس حدیث کو طرف یہ ریفر کریں جیسا ہوتا ہے حدیث میں عربی میں لفظ ہے یواتیو. بھائی عربی پڑھ لیں, مہربانی کریں, عرب ہم سے نہیں پوچھیں, پاکستانیوں سے نہیں پوچھیں, عربی اسکالرز کو دیکھ لیں, ان کا اوپینین. صلاح الدین بن ابراہیم کی ویڈیو ہے امام مہدی کے نام پر, تو انہوں نے اس میں بتا دیا بھائی یواتیو کا لفظ یہ کہ ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوگا, بالکل ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے تو رول آؤٹ کر دیا, انہوں نے کیا کہا کہ جیسا ہوگا اس جیسا ہوگا. تو عبداللہ بھی اللہ کا غلام ہے, عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے, اور عبد الکریم بھی اللہ کا غلام ہے, کریم کا غلام ہے, کریم بھی اللہ کا نام ہے. اسی طریقے سے اگر عبد المنان ہوتا تو وہ بھی اللہ کا غلام ہوتا, عبد الرحمن ہوتا تو وہ بھی اللہ کا غلام ہوتا, عبد الرحیم ہوتا تو وہ بھی اللہ کا غلام ہوتا. یہ رحمان رحیم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں. آپ اس طرف کے بجائے صفت میں انہوں نے وہ لکھا, انہوں نے اب کا مطلب ہی چینج کر دیا, لکھا ہوا بھی وہی ہے اور اس کو جو ہے مطلب چینج کر دیا. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ جو بڑی عجیب سی بات ہے ثاقب بھائی, کہ جو نیچے جو لکھا ہوا ہے سلیو سلیش سرونٹ لکھا ہوا ہے, اور جو ایک میں جو سلیو کا مطلب پڑھ رہے اور دوسرے میں دوسرا لے رہے ہیں, دوسرا مطلب لے رہے ہیں. یعنی کہ اپنی مرضی سے, یعنی کہ جو چیز ہم اپنے بیانیوں کو صحیح, اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی غلطی ہوئی ہے ان سے, اور انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا. آپ کو دیکھیں, میں یہاں سے بالکل عرفان بھائی نے اگر حسن ظن رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے, سوری ٹو سے میں اس اوپینین پہ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی عرفان بھائی ہم نیت نہیں جانتے ہیں بے شک, لیکن آپ نے جو کام کیا ہے اس کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں. وہ کام آپ نے بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے, اور آپ کو اس پہ اپالوجی کرنی چاہیے, خاص طور سے سید محمد قاسم بن عبد الکریم سے, اور آپ کو اس ویڈیو کو ریموو کرنا چاہیے, اور اپالوجی کا بھی ویڈیو بنانا چاہیے. اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ جب آپ تک خبر پہنچ جائے تو آپ کو بنانا چاہیے. اور قاسم بھی اللہ کے نبی کا نام ہے, 3 احادیث میں نبی سامنے اپنے آپ کو خود قاسم کہا ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی کنیت ہے, ابو القاسم ہے, وہ کنیت بھی ہے, لیکن 3 احادیث مبارکہ میں کیا آیا ہے, انہوں نے نبی سامنے خود اپنے آپ کو قاسم بھی کہا ہے. المفرد 842 اس کے آخر میں کیا ہے, عربی پہلے پڑھ لیتا ہوں, انا قاسم, کہ میں ہی کیا ہوں, قاسم ہوں, میں قاسم ہوں, یعنی تقسیم کرنے والا. پھر اس کے بعد بخاری 3116, پھر اس کے بعد بخاری 3117, نبی سامنے فرمایا کیا, انا قاسم, کہ جو ہے اسی حدیث میں آیا کہ میں کیا ہوں, میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور اس میں نبی سامنے فرمایا کہ نہ میں آپ کو دیتا ہوں نہ میں آپ سے کچھ روکتا ہوں, لیکن میں کیا ہوں, ڈسٹریبیوٹر قاسم ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, آگے جو ہے 3017 کا میں آپ کو بتا دوں. 3 حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بھائی, دیکھ لیجیے, حدیث کھول لیجیے, اس کی عربی بھی دیکھ لیجیے, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو دیکھ لیجیے اس میں انا قاسم لکھا ہے کہ نہیں لکھا. جی بالکل. اور جو آپ کسی جو ہے اگر کسی عربی پڑھنے والے کے پاس چلے جائیں, یا جو ہے آپ کسی مدرسے چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ اس بات کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں میرے پیارے بھائی. تو جا کر تھوڑا سا ویریفائی کر لیں. تو قاسم بھی نبی اسلام کا نام ہے, اور یہ جو دیسی مسلمان ہیں ان کو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن کو اٹھائیں, قرآن کے آخری صفحوں میں دیکھیں 99 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لکھے ہوتے ہیں اینڈ میں, اس میں قاسم بھی آپ کو مل
مل جائے گا. اور عمومی محمد طور پر وہ 5واں نام ہوتا ہے. محمد بالکل ایسے یہ محمد قاسم یعنی کہ ان کا نام ہے جی اور ان کا جو والد کا نام ہے عبد الکریم ہے. تو دونوں جو ہیں جیسے ہیں جیسے کہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسے ہیں. اور جو عربی اسکالرز جن کا نام آپ نے لیا بہت مشہور اسکالر ہیں ان کی ویڈیو. ایک تو امام فلسطین کے مسجد کے خطیب ہیں فلسطین کے مسجد کے. تو اچھا بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر بتانا ہوتا تو نبی اسلام ہمیں بتا دیتے. بھائی آپ کیا اپنی مرضی چلا رہے ہو؟ آپ اللہ تعالیٰ حکمت جانتے ہیں, نبی اسلام حکمت جانتے ہیں. اور اگر جو میرے بھائی اگر میں آپ ہی کی بات آپ پر کروں تو پھر جو نبی اسلام نے محمد بن عبداللہ بھی تو نہیں بتایا نا ایگزیکٹلی. تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بتانا ہوتا اور اگر ایک ہی نام اس سے جو ہے تعبیر ہو کر نکلتا محمد بن عبداللہ تو پھر ڈائریکٹ ہی بتا دیتے محمد بن عبداللہ. اور محمد بن عبداللہ تو بہت سارے لوگوں پر صادر آتا ہے. تو اس میں جو یہ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں فراڈ ہے اور جو یہ ہے تو یار فراڈ کرنے والا کیا ایسا ہوگا کہ جو ہے جو سارا اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے اس کے اگینسٹ جائے گا, اس کے اگینسٹ جائے گا اور اپنا نام جو محمد بن عبداللہ کی جگہ دوسرا نام رکھے گا. اور جب سب کو پتا ہے کہ وہ سارے یہی ڈھونڈ رہے ہیں محمد بن عبداللہ اور جو کاکانی تھا جو پہلے آیا تھا اس کا نام ہی محمد بن عبداللہ تھا. اور ساری نشانیاں اس نے پوری اس پہ جو ہے بہت زیادہ نشانیاں پوری تھی فزیکل طور پہ بھی دوسری طور پہ بھی. لیکن اس نے کیا کیا دعویٰ کر دیا. تو دعویٰ کرنے والا اسی وجہ سے اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں سارے علماء کہ دعویٰ کرنے والا کبھی بھی مہدی نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے تمام دنیا سے لوگ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کو لقب دے رہے ہیں کہ آپ مہدی ہیں. اور مہدی لقب ہی ہے, نام نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بھی پتا ہے تو لقب دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے, اسی وجہ سے لقب لوگ دے رہے ہیں اور وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اور آپ نے اس پہ بہتان باندھ دیا اتنا بڑا. یہ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو اپولوجائز, باقی چیزیں تو آپ بعد میں اس پہ کیجیے گا لیکن اس پہ تو آپ کی اپولوجی بنتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والا ہے. اگر آپ کو اس بات سے ڈر ہے جو احادیث پہلے عرفان بھائی نے بتائی ہیں کہ آپ نے کسی معصوم شخص کے بارے میں, ایک مسلمان شخص کے بارے میں, اس شخص کے بارے میں جس کو لوگ مہدی کہہ رہے ہیں, وہ خود کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, اتنی بڑی بات کو آپ نے اگنور کرتے ہوئے اتنا بڑا بہتان باندھ دیا, تو یہ آپ پہ بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کلیئر کریں اور جو ہے اس پر جو ہے آپ اللہ سے رجوع کریں اور جو اسی میں خیر ہے, بالکل اسی میں خیر ہے کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے کیونکہ جتنے لوگوں تک پہنچے گا یہ آپ کا گناہ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ سے ڈریں اور حق کو آگے پہنچائیں اور جو چیزوں کو مت چھپائیں, چیزوں کو اس طریقے سے نہ چھپائیں. اپنی طرف آپ اپنی باتوں کو نیگیٹ کریں, عجیب بات تو یہ اور نہیں اپنی مرضی سے تعویلات نہیں نکالے نا. یعنی کہ حدیث میں جو ذکر ہے آپ اتنا دیکھیں. اگر کوئی بندہ عرفان بھائی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر وہ کہتا ہے کہ جی میری اتنی تحقیق ہے میں یہ سمجھتا ہوں, تو آپ کلیئرلی اس میں بولے نا کہ جی میں یہ سمجھ رہا ہوں. تو آپ کو اتنا مذائقہ کیوں ہو رہا ہے بولنے میں؟ آپ یہ بولتے ہیں کہ جی یہ میری تحقیق ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں, تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا اپنا اوپینین ہے. یہ آپ نے تو بالکل جو ہے وہ فیصلہ وہ ضیاء صاحب کی طرح آپ نے بھی جو ہے نا انہی کی جو ہے نا اتباع کرتے ہوئے اندھی تقلید کرتے, سوری ٹو سے میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن اندھی تقلید کرتے ہوئے آپ نے بھی سب کی آپ نے بالکل کرتے ہوئے ڈائریکٹ کیا کیا. اصل میں جو ہے ویسے میں ان پر وہ نہیں لگا رہا, لیکن بہت سارے یوٹیوبرز ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو چیز زیادہ ہاٹ ہے, ویوز زیادہ ہے نا, اس کے پیچھے پڑ جاؤ کیونکہ کیا اس سے ہمیں ویوز زیادہ ملیں گے. تو ایک یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اللہ عالم میں ان پر نہیں کہہ رہا, لیکن ایک یہ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. لیکن تو یہی لگ رہا ہے نا اس میں کیا اگر ایک نے جھوٹ بولا تو سب 1.5 سال میں جو ہے دھڑ کیا تو اپنے اوپر کتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں. انسان کو اپنا خیال کرنا چاہیے. اگر ایسی سوچ رکھیے, ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس چیز کو پردہ رکھا ہوا ہے, تو ایسی چیز سے آپ کیا کریں, اپنے آپ کو بچائیں اور امت کو بھی ایسی گمراہی سے بچائیں. اور جی اچھا عرفان بھائی, ویسے تو جتنی بات ہم نے کر دی تھی اس سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے بہتان باندھی ہیں. تو میں نے ابھی ویڈیو پوری دیکھی ہے ان کی, تو اللہ معاف کرے, انہوں نے تو پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے. میں بالکل بھی جو ہے نا وہ قاصر ہوں سمجھنے سے, لیکن بہرحال ہمیں جواب تو دینا ہے کہ لوگ جو سن رہے ہیں اس کی حقیقت کے حوالے سے. خراسان کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا, جی افغانستان کا انہوں نے ذکر کر دیا, خود سے یہ باندھ دیا انہوں نے, خود سے یہ سمجھ لیا کہ جی افغانستان کی جو سرزمین ہے اسی سے کالے نشان نکلیں گے اور وہی جو ہے وہ لے کے جائیں گے. حالانکہ حدیث کو بھائی آپ پڑھ لیتے تو یعنی کہ اس میں اگر خراسان کا ہی ذکر ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی بولتے تھے خراسان کی زمین ہے. انہوں نے تو یہ بولا ہی نہیں ہے, انہوں نے بولا خراسان سے پہلے کی سرزمین مشرق کی طرف سے جو لوگ آئیں گے. تو عرفان بھائی تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر دیں, میں تو کہہ رہا ہوں. ہاں بس یہی ہے کہ جو ہے یہ جو مشرق کی طرف سے آئیں گے قبلہ خراسان کو انہوں نے خراسان ہی سمجھ لیا, تو ڈائریکشن آف خراسان. تو اس پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے جو آپ اگر میں دے دیں, ان کو بتا دیں کہ میرے سام کہاں پڑھیں گے, وہاں پر ہم نے احادیث کے ذریعے یہ بتایا بھائی کہ جو مشرق کی طرف ہی بات کی جا رہی ہے. تو تھوڑا سا جو اس میں بھی وہ ہے, لیکن ہاں چلو یہ تو ایک علمی چیز ہے اور علمی چیزوں میں بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس پر حتمی رائے کہنا کہ بس یہ چیزیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. انہوں نے جو ہے سورۃ الانعام کی جو ہے آیت نمبر 93 ڈالی ہے
یہ جو ہے اچھی بات ہے, ہم بھی اس پر یقین کرتے ہیں, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی آسان سا حل ہے کہ ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہے نا اللہ کی لعنت اس پر. ہم بھی آتے ہیں, آپ بھی آئیں, اگر آپ رجوع نہیں کرتے ہیں. ہاں دیکھیں بات یہ ہے, سمپل یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے دلوں کے ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ کے دل میں کیا تھا, آپ نے کیا ویڈیو بنائی, یہ ہم آپ کی نیت کو نہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو بظاہر آپ نے کیا ہے وہ بہت ہی بڑا ایک گناہ کر دیا ہے. اور ساتھ میں آپ نے مس انفارمیشن اتنی دے دی ہے کہ آپ نے صحیح چیزوں کو بھی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں کہ ابہام میں ڈال دیا لوگوں کے لیے. آپ کی فالوئنگ ہے بڑی, لوگ سنتے ہیں, اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ احادیث کی جو آپ نے انٹرپریٹیشن جس طرح سے کی ہے, آپ نے اس پہ اپنی رائے کو قائم کر دیا. تو بس یہ عرفان بھائی بس یہی چیز ہے کہ اس پر جو ہے آپ رجوع کریں, اور جو رجوع نہیں کرتے تو پھر بھائی آئیں, ہم دونوں یہ پڑھتے ہیں, ہم سب یہ پڑھتے ہیں, تو پھر ڈرنے کی آپ بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے اگر غلطی ہو گئی تو رجوع کر لیں, لیکن اگر آپ اسی پر قائم ہیں تو پھر آئیے, اور جو ہے ہم یہ بس ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ کرتے ہیں اس معاملے پر جو بھی جھوٹا ہو, جھوٹ ہو, جو بول رہا ہے جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو. اور جو ہے تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں, ویڈیو بنا کر یہ ڈال دیں, اور اتنا تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے واقعی ارادے میں کبھی ہیں. اور جو ہے اگر آپ کے اور سوالات ہیں, کہہ رہے ہیں ہم ایک کے بعد ایک حدیث دے سکتے ہیں, اور سوالات ہیں تو بالکل پوچھیں انشاءاللہ. جو ہے اگر نیت پوچھنے کی ہوگی, علم اضافہ کی ہوگی, تو ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. اور لیکن اگر آپ کی نیت یہی ہوگی کہ لوگوں میں جو ہے غلط خبریں پھیلائیں اور صرف اپنی رائے کو لوگوں پر زبردستی پش کریں, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور صرف آپ سے جو ہے نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی علمی استطاعت جو ہے نا کافی کم ہے. بس تو اس وجہ سے جو ہے ایسے جب انسان کو خود ہوتا ہے نا کہ یار نہیں پتا, تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس معاملے میں. جب تک کسی سے پوچھ نہ لیں تو ایسا اپنی جو ہے رائے حتمی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, السلام.